بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام جموں کشمیر ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد لطیف آوان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی مرکزی رہنما محترمہ دعا زبیر کے ساتھ۔ میں آج ان سے بات کروں گا آزاد کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی، اور ساتھ جو آنے والا الیکشن ہے اس حوالے سے بھی بات کروں گا کہ یہ جو آنے والا الیکشن ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کی کیا صورتحال ہوگی آزاد کشمیر میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو حلقہ نمبر 2 ہے ہجیرہ کا، یہاں سے وہ الیکشن کے اندر وہ ایکٹیویٹی بھی کر رہی ہیں اور پہلی مرتبہ یہاں اس حلقے کے اندر آئی ہیں اور یہاں جو ہے وہ الیکشن کمپین میں حصہ لے رہی ہیں۔ تو محترمہ دعا زبیر صاحبہ، آج آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آزاد کشمیر میں جو آنے والا الیکشن ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں، اور پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی ہوئی ہے اور ریسنٹلی گلگت بلتستان میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے، تو آزاد کشمیر میں آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی دن بدن مقبولیت اور عوام میں جو ایکسیپٹنس ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں حکومت بنانے کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں حکومت بنائی ہے، اب باری ہے سینٹ کی بھی ہے، اور پاکستان میں کیونکہ لوکل باڈی الیکشن بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی ہمارا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اور جو لوگوں کی سوچ سمجھ میں آتی ہے وہ ان کی سوچ اور ان کے خواب عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے اپنے مستقبل کو جوڑ دیا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نہ صرف ہماری جیت ہے بلکہ بڑا ہی ایک خوشائن قدم بھی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر میں یہ اسی ہفتے میں ایک بیان جاری کیا ہے کہ گلگت بلتستان سیاسی طور پہ وہاں کا ایشو اور تھا، لیکن اگر یہاں کوئی سوچے کہ یہاں ہم حکومت بنائیں گے یا یہاں کوئی اچھل کود کریں گے تو ایسا ہم نہیں کرنے دیں گے، یہ گلگت آزاد کشمیر گلگت بلتستان نہیں ہے۔ تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ دیکھیے، میں تو کیونکہ وہ ایک بڑی پوزیشن پہ ہیں تو میں ان کا بڑا احترام کرتی ہوں، اور کیونکہ یہاں کشمیر کے وزیر اعظم بھی ہیں، لیکن بسط احترام میں یہ ان کو عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ کسی کے غلامی کے تحت نہیں ہے، اور لوگوں کی خواہشات اور جو یہ الیکشن ہوتا ہے یہ یہاں پر کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ کسی کو ڈنڈے کے زور پہ آپ نے ووٹ ڈلوانا ہے۔ یہ ڈیموکریسی ہے، جمہوری لوگ ہیں، اور کشمیر کے جو خاص طور پہ اس خطے کے لوگ ہیں آزاد کشمیر کے، یہ بڑے ہی پولیٹیسائز لوگ ہیں، ان کو بہت زیادہ سینس ہے، سیاست کی سوجھ سمجھ بوجھ ہے، تو ان کو آپ ڈنڈے کے زور پہ نہ روک سکتے ہیں نہ ووٹ ڈلوا سکتے ہیں۔ محترمہ دعا زبیر صاحبہ، یہ جو حلقہ ہجیرہ کا ہے LA18 پنچ 2، یہاں پہ آپ کا مقابلہ، یہاں جب PTI کا مقابلہ، بالخصوص میں PTI کی بات کروں گا، یہاں PTI کا مقابلہ 2 بڑی شخصیات سے ہیں، ایک کے بھی خان بہادر خان صاحب مرحوم، اور آگے ان کے جو پوتے ہیں عامر الطاف صاحب، ان سے مقابلہ ہے، اور پھر سردار غلام صادق صاحب مرحوم، ان کے جو آگے فرزند ہیں یا ان کی جماعت کا جو بندہ جس کو ٹکٹ پارٹی دے گی اس کا مقابلہ ہوگا۔ 2 بڑی جماعتیں ہیں، ان کا مقابلہ PTI کے ساتھ ہوگا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، بڑا ہی صحت مند مقابلہ نظر آ رہا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پنچ جو اور حلقہ یہاں پہ خاص طور پہ LA19 جو حلقہ پنچ کا 2 ہے، یہ ایک بہت ہی زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک اہم کردار ادا کرے گا پاکستان کشمیر کی سیاست کے اندر۔ وہ اس لیے کہ یہاں پر ہم اگر PTI کے وجود کو کہیں، یہ ایک نومولود ہے، اور اس نومولود کی جب جیت ہوگی تو وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ لوگوں کے پاس پہلے کوئی آپشن نہیں تھا، اب یہاں پہ چونکہ لوگوں کے پاس ایک بہترین آپشن موجود ہے، اور ایسا آپشن کہ جو بہت ہی زیادہ لوگوں کے لیے امید کا باعث ہے۔ آپ دیکھیے کہ نون لیگ کی بات کی جائے تو ان کی پالیسیز اس وقت کیا ہیں؟ مہنگائی کا جن جو بے قابو ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت کشمیر حکومت نے جو مہنگائی کا یہاں پہ جن بوتل سے باہر
باہر نکال دیا ہے, بے قابو کیا ہوا ہے, لوگوں کی قوت خرید مجروح ہو گئی ہے, اور لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ ہے کرونا کی وجہ سے ایک لوگ ویسے ہی معاشی مسائل یہاں کی جو گورنمنٹ ہے, وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے ہے. جب سے پی ٹی آئی آئی ہے یہاں مہنگائی ہے, بہت زیادہ مہنگائی ہے, اور پاکستان کی جو پالیسیاں ہیں وہی آزاد کشمیر میں چلتی ہیں, فیڈرل کی پالیسیاں ہیں. تو مہنگائی تو پاکستان سے ہے, آزاد کشمیر سے تو آزاد کشمیر تو خود کوئی چیز پیدا نہیں کر رہا. دیکھیے, جو آٹے کے اوپر جو انہوں نے قیمت بڑھائی ہے وہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, سب کو معلوم ہے, نوٹیفیکیشن ساری دنیا جہاں میں چلا جاتا ہے. اب یہ صرف فائلوں کی زینت نہیں ہوا کرتا, تو آپ نے خود دیکھا کہ یہاں پہ کشمیر حکومت نے اس کے اوپر قیمت بڑھائی ہے. پاکستان میں جو معاملات ہیں اور یہاں کے جو معاملات ہیں, بڑا فرق یوں ہے کہ دونوں کے پارلیمنٹ الگ ہیں, دونوں کے جو قانون ساز اسمبلی کے یہاں پہ ایم ایل ایز موجود ہیں, جو یہاں پہ فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ وہاں سے کیسے ہو سکتی ہے. یہاں کا اپنا پارلیمنٹ موجود ہے, یہاں کے صدر ہیں, یہاں کے وزیر اعظم ہیں, یہاں باقی کا تمام سسٹم موجود ہے. تو یہ ایک لوگوں کو دھوکے میں رکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ لوگ بڑے باشعور ہو گئے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے کون سے محرکات ہیں جنہوں نے اس وقت کشمیری لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے. لیکن کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے ان کا, اور کیونکہ ان کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ باری پھر نہیں آنی, تو اب وہ یہ ہے کہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی سیاست کی بقا کو جاری رکھنے کے لیے. لیکن کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ اب کی بار صرف اور صرف حکومت جو بنے گی وہ عمران خان کی ہوگی. محترمہ دعا زبیر صاحبہ, یہ جو حلقہ ہے ایل اے 18.2, یہاں پہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ٹکٹ ہمیں ملے گا. آپ بھی اسی امید میں حلقے کے اندر جو ہے وہ کمپین چلا رہی ہیں, تو کیا خیال ہے آپ کو آگے پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں جو ہے وہ آن کرے گی, حلقے کے اندر آن کرے گی, کیا خیال ہے آپ کا, کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے, چہرہ کوئی بھی ہو, یہاں پر پنچ میں چہرہ کوئی بھی ہو, لیکن یہ میں آپ کو ضرور کہتی ہوں کہ اگر یہاں سے کسی کی جیت ہوگی تو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہی کی ہوگی. چہروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, فرق پڑتا ہے آئیڈیالوجی سے, فرق پڑتا ہے آپ کی منصوبہ بندی کیا ہے, آپ کا منشور کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا نام جس طریقے سے ہے, کام بھی اسی طریقے سے ہے. تو ہم چونکہ یہاں پہ لوگوں کی امنگوں کے مطابق اپنا کام کریں گے, پارٹی نے مناسب سمجھا اور اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ پہ وہ اتنا ٹرسٹ کر سکتی ہے, تو ڈیفینیٹلی کہ میں کوشش کروں گی کہ میں پارٹی کی ان تمام خواہشات پہ بھی پورا اتروں. جو ایک سیاسی ورکر کا ایک قد کاٹ ہوتا ہے اس پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گی, اور اگر کہ پارٹی میرے اوپر اعتماد کرتی ہے تو میرے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہوگی کہ مجھے موقع ملے گا کہ میں اپنے لوگوں کی یہاں خدمت کر سکوں. چونکہ میرا تعلق آپ کو پتہ ہے سراڑی سے ہے, تو یہاں پر یہ اب کی بار ایک نئی بات ہوگی کہ ٹکٹ اس طرف جائے گا. لیکن یہ تمام ابھی باتیں بہت پہلے کرنے کی نہیں ہیں, اور پارٹی جس طرح کا فیصلہ کرے گی اس کو ہم منظور بھی کریں گے, مانیں گے بھی. لیکن یہ ہے کہ یہ میں ضرور آپ کو کہوں گی کہ یہاں پہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا وہ تحریک انصاف کا جیتے گا. بہت شکریہ دعا زبیر صاحبہ, آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی اور یہاں کے حلقے کی صورتحال اور پی ٹی آئی کی حوالے سے بھی بات کی. تو ناظرین, آج آپ نے دعا زبیر کو سنا, مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. مجھے اور میری کیمرہ ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے نگہبان.